الحمد لله رب العالمين سبحان اللہ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان اللہ بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. سبحان اللہ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الرب في رضي الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت رسالت اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد محمد صلی اللہ کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اگر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. نہایتی واجب الاحترام دوستان گرامی، آج کا پروگرام مرحومہ مغفورہ بیوی صاحبہ کی ساتھ ثواب واسطے ہے. دعائے اللہ تعالیٰ مرحومہ دی بخشش فرماوے. اللہ تعالیٰ انہاں کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ اپنے مہربان دے نال کچھ کلمہ کلام سنن تے سناون دے نال اللہ تعالیٰ مرحومہ دی بخشش فرما دے جنت الفردوس سے اعلیٰ مقام عطا فرماوے. لیکن یہ جو ماشاءاللہ یہ گل درست ہے، یہ نہیں پاتا کہنی جب سب کچھ مولوی نے ذمہ دار جو ہے. میں ابتدائی صرف انسائنمنٹ میں کر کے دیئے جو یہ بھی ہے کہ نبی پاک دے درود واسطے جڑے بندے دی زبان نہ لے شاباش ہے. تو یہ نہیں پاتا کہنی، یہ نہیں کمزوری کہنی لگی بھئی بندے کو جو میں بول ہی نہ سکیں. ایک
بار پھل درود پاک پڑھو تو انشاءاللہ سچی سارے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت گرامی قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی ہے 15 سپارہ چلے چکی تو ایک حدیث پاک تلاوت نہیں. انشاءاللہ میں نے پہلے دوسرا نام شریف سنی ہے استاد قرہ اللہ قاری صاحب انہوں نے دوسرا تلاوت قرآن پاک سنی ہے, بڑا مزہ آیا الحمدللہ. اور انشاءاللہ میرے بعد بھی ایک باز تھی میں یہ حاضری ہے چند منٹ دی انشاءاللہ میں بھی اپنی حاضری پیش کرنا تے یقیناً تو ستوجہ لال سنسو بڑا ایمان تازہ چیزی کہ اللہ نے دنیا کیا کیا رشتے بنائے اور ول جڑا رشتہ اللہ ماں دا بنائے کائنات میں جو حدیث پاک پڑھی ہے ان کا ترجمہ سنو پہلے ایمان تازہ کرو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا رضی الرب فی رضی الوالدین اور میں جائے اماں تے ابے کو راضی کر کے دے اودے نال رب راضی. اور یہ حدیث دے حصے تو پتہ لگا کہ کائنات وچ جڑا بندہ رب کو منانا چاہتا ہے نیکیاں بے شک فرض ہے, نماز روزہ اسلام کے بنیادی ارکان فرض ہے, لیکن میں حدیث کا جڑا حصہ پڑھے نبی پاک دی حدیث پاک غلط نہیں تھی سکتی. سمجھو ہے نا نبی علیہ السلام نے فرمایا رضی الرب فی رضی الوالدین اما ابا راضی تھی گئے نبی سے فرمایا اللہ راضی تھی گئے. سبحان اللہ. ایمان نال کوئی دنیا دا مفکر محدث عالم پیر مولوی دنیا دا امیر کوئی رد دے میرے مصطفیٰ کی حدیث کو غلط ثابت نہیں کر سکتا. سمجھ آئی تو سرکار نے فرما دی تے تو بعد کام مک گئی ہے ایمان والے واسطے. ہاں میں یہ گل پوری بات سمجھے نہ بجا کہ کہیں یہ نہ ہوئے کہ گل فائدے دی بجائے نقصان تھی وجہ اور یہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا رضی الرب فی رضی الوالدین فرمایا تے رب کو راضی کرنے اماں تے ابے کو راضی کرے جے دے نال اماں تے ابا راضی ہے او دے نال مصطفیٰ ہی راضی ہے تے خود خدا بھی راضی ہے. ہن ہندو تے توجہ کرو میں جڑا سوال پیدا کیتا ہے وہ یہ ہے کہ بندے دے ذہن وچ آ سکدا ہے کہ یار مولوی صاحب کہ اماں ابا راضی ہوے باقی کچھ ہوے تے ہمیں نہ ہوے نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات نہ جہاد. بنی الاسلام علی خمس اسلام دی بنیاد 5 چیزاں دے اوتے ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ 5 ستون ہیں پلر ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نماز روزہ حج زکات جہاد یہ اسلام دے ستون تے پلر ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑے بندے انہاں 5 ستوناں دے وچوں گئے ایک کو ڈھا دیتا فرمایا وہ دین دی ساری عمارت کو ڈھا دیتا ہے. توجہ ہے اور دوئے گالی اپنے جادر تے قائم ہیں. لیکن یہ حدیث کو میں ایمانے چھننا کہ دیکھو نا نبی علیہ السلام نے ایک ویلے ایک گال کرے جو جڑا جملہ فرمائے وہ جملے ان وقت واسطے خاص ہے ورنہ یہ نہیں ثابت جو اللہ نے نبی فرمایا ہو جو نہ نماز پڑھو نہ روزہ رکھو نہ کچھ کرو نہ یہ نہیں آکھا. سمجھ آگئی گال دی. اور میں عرض کراں چلو اگر ہی کوئی ایمانے چکن گنوں کہ بے رضی الرب فی رضی الوالدین فرمایا جے ماں پیو کو راضی کر گی دے وہ میرا خدا ہی راضی ہے مصطفیٰ ہی راضی ہے. ایمانے چیئے ٹھیک ہے. کیوں ٹھیک ہے؟ دیکھو نا جدا اللہ دے نبی فرما دیتے جو اماں تے ابا راضی ہے تو رب راضی ہے. انہیں دنیا کوئی ماں دلال اعتراض نہیں کر سکتا جو میرے مصطفیٰ جو ہی تھی فرما دیتا ہے کہ رضی الرب فی رضی الوالدین میں اماں ابا راضی ہے خدا راضی ہے. اور بل فرمایا
وسخط الرب فی سخط الوالدین، میں اگر اماں ابا ناراض ہے رب کی ذات بندے نال ناراض ہے۔ دیکھو لکھ نمازاں ہوئے، میں نے کئی مثال ہیں، حضرت علقمہ پاک کی مثال مشہور ہے کہ حضرت علقمہ صحابی ہونے کے باوجود نمازی روزہ دار ہونے کے باوجود ماں جو ناراض آئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ دیگر صحابہ کو بھیجا تقریر کرو، کلمہ جاری نہیں کیا تو بلعام انہاں دے لال جڑا رستہ کڈے جانتے پہ حضور نے ایک بخشواون دا بہانہ بنائے۔ سرکار فرمایا صحابہ پنجو لکڑی کٹھے کرو، رکھ دیتے حضور بھاگ آئیے ہن ماں دے دی کڑی ہے، یا رسول اللہ اس ماں کسے واسطے ہے، ماں لکڑی کو کیوں لے دے پہلے؟ حضور فرمایا تیرے پتر علقمہ کو بیچ سٹے سو، جانتے پہ علقمہ کو بیچ سٹے سو۔ ماں آئی وہ دے پیروں تو زمین نکل گئی، پہلے تو ناراض آئی لاکھ ناراض آئی ماں، لیکن ایمان نال جڑے بھاگ کو اٹھے وہ پتر علقمہ کو اٹھے تھی فارغ حضور کی خدمت میں درج کر دیے، یا رسول اللہ میں تو آپ کو گواہ کرتے پیا دیا، میں اپنے پتر علقمہ کو معاف کر دیتا ہے، یہ معافی دا لفظ آور دی دیر ہے کہ زبان سے کلمہ جاری تھی گیا، پڑھتے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت کو پتہ لگا، دیکھو جیس تک مارا دی نہیں ہمیں جو نیکو کھا رہا علی مرتضیٰ سمیں آئے کھڑے ہم کلمہ کی تلقین کرنے واسطے جانتے پہلے جی جاگو تو میں جملے بڑے اعلیٰ نہیں ماننا، جاگو تو بس بچائی بیٹھا رہا سمجھتی ہے جی میں تو سا سبحان اللہ بچائی بیٹھا رہا توجہ نہ جملہ سنو، علی مرتضیٰ دا مقام کیا ہے؟ میں جملہ جیسا پہن کرتے حضور غوث اعظم پاک آپ فرمینے میں علم پڑھ گیا، علم پڑھتے پڑھتے قطبیت دے مرتبے دے اتے فائز تھی گیا میں، لیکن حضور غوث اعظم پاک فرمینے میں کو جڑا ہے نا باز دا طریقہ نہ جانتے ہیں سبحان اللہ، میں حضور تشریف کی دن سرکار اپنا لعاب دہن مبارک میرے منہ میں چھپایا اور علی مرتضیٰ حیدر کرار ہیں آج کے میرے منہ میں والوں میں لعاب دہن چھری والی پائے جانتے ہیں کہ حضور غوث اعظم پاک کیا عرض کی دیئے، اے علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ مہربانی کرو ایک باری پیا چلو آپ دہن میرے منہ میں پہنچا۔ علی مرتضیٰ سے کیا فرمایا، دیکھو علی ہوں میرے موجود نہ ہن جڑے میرے حضور کو آپ دہن پائے، علی مرتضیٰ کو غوث اعظم پاک نے آگے مہربانی کرو ایک باری پئی چلو آپ دہن پہنچا۔ حضرت علی پاک نے کو کیا جواب دیتا ہے، آپ فرمایا عبد القادر جیلانی جس کے حضور 6 باری لو آپ دہن پائے، میں علی کون تھی نہ جو حضور کی بج 7ویں باری لو آپ دہن دے ماں، میں بھی 6 باری دیتا تے لو آپ دہن جی میں علی مرتضیٰ حیدر کرار اسد اللہ غالب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ آپ نے اپنے لو آپ دہن جو پائے اور حضور عبد القادر جیلانی غوث اعظم آپ نے کتنا فیض کیا۔ توجہ کرو میں روایت پڑھتا پیامی آپ بات کریں گے نا آج کا سپیکر لگے پہن جانتے پہلے 100 بندہ اسی مولوی سپیک کرنا ہوئے تو باز نہیں کریں دے ہے آواز نہیں کچھ دی، لیکن صدقے تیمہ میں کتابیں پڑھے 70,000 بندہ حضور غوث اعظم دے باز دے وچ ہوندا تے 70,000 بندے دے وچوں جویں سامنے باون والے کو آواز پجدی ہے وہ آخری بندے کو بھی اوے آواز پجدی ہے۔ سبحان اللہ، یہ آواز دا کمال تے علم دا کمال۔ میں ایک واقعی جو دلچسپ ہے، امام فخر الدین رازی ان دور دے بڑے بڑے عالم ہیں، امام فخر الدین رازی وہ بڑے عالم ہیں ان دور دے، انہوں جناب کیا کیتا، ایک محفل دے دوستان عالم ہیں، انہوں ایک بیت واقعی یار جڑتے ہیں غوث اعظم دا باز سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، آدم جلے سرکار غوث اعظم پاک نے ایک آیت تھی ایک تفسیر بیان کی تھی، ان توجہ میں دے رکھا ہے، یہ جو عالم آئے بیٹھے ہیں نا ایک ہی میں مونٹا ماریا
اور بات جو کریں دے پھر حضور غوث اعظم ایک تفسیر بیان کی تھی نا تے بعد ایک جنے عالم ایک جڑا مونڈا ماریا ہی وہ کہا ہاں بھائی اے توجہ میں دے رکھتے بچی کے چل ای میں مونڈا مارے دیکھو میں ای میں امام فخر الدین رازی اور آپ بالکل ٹھیک بیان کی ہے سبحان اللہ لیکن توجہ نہ کرے 50 سو تو شاباش ہے یہ توجہ کرے سو سبحان اللہ ہے سبحان اللہ حضور غوث اعظم پاک نے وہ آیت کی بڑی تفسیر بیان کی تھی دوسری ول مولوی میں بارے ہاں بھائی ایک ہی میں کہ بالکل ٹھیک بیان کی تھی حضور غوث اعظم پاک نے تیسری تفسیر بیان کی تھی وہ ایک آیت تھی موبائل ماری رکھ وہاں ہونا وہ بالکل ٹھیک ہے چوتھی تفسیر غوث اعظم پاک نے بیان کی تھی موبائل میں وہاں کا ایک بالکل ٹھیک ہے الغرض حضور غوث اعظم کا علم کا ایک کمال ہے علی مرتضیٰ دا لوح پہ دہن جو لگا کھڑا ہے ایک آیت کی 70 تفسیر بیان کی تھی سبحان اللہ تے امام فخر الدین رازی ہر آیت کی ہر تفسیر دیتے آتا کہ جو غوث اعظم نے بات کی ہے جو تفسیر بیان کی ہے بالکل ٹھیک اور درست ہے سبحان اللہ میں کہ جڑے علی پاک دی جانے پہ جی سوال چلے گی میں جڑے علی پاک دے لوح پہ دہن دے وچ اتنا کمال ہے تو او علی کے پاک حضرت علامہ کو کلمہ دی تلقین کرن واسطے گئے لیکن زبان سے کلمہ جاری نہیں کیا پتہ لگا مان ناراض ہو گئے ہمیں اولیاء اللہ کے ولیاں دے سرتاج بھی کیوں نہ تلقین کریں زبان سے کلمہ جاری نہیں کی کہ ماں کی پاور کر دینا جان دے میں ایک دال میں عرض کروں جناب والا ماں کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ میں ایک روایت پڑھتا پیانی اللہ نے ماں دے رحم کو جن دے وچ بچہ پرورش پیندے جاگدے پیندے جن دے وچ بچہ پرورش پیندے پیٹ دے وچ رحم اور رحم دے وچ جڑے بچہ پرورش پیندے اللہ پاک نے جڑے ویلے ای رحم کو ماں دے پیٹ دے وچ رکھا اللہ دے عرش تے کولے رحم رہا اللہ فرمان تو عنوان تے کو میں ایک عورت دے پیٹ دے وچ کر رکھدا اے اللہ دے عرش کو رحم جڑا ہے کہ چمبڑ گیا یا میں نہیں رہتا یہ مال ماں دے نال کھڑا ہوندے نا مالکا ماں کو بال کو پکڑو نا ماں کی نہیں کم پہ ویندی ہوئے بال کو پکڑو بال ماں کو جو پکڑ کے چمبڑ ویندے کپڑیاں کو چمبڑ ویندے تو میں کو ماں کی نوانجے نہ کرو اللہ نے جڑے ویلے رحم کو ماں دے رحم کو آخر جو وانی کی عورت دے پیٹ ہے وہ اللہ دے عرش کو چمبڑ گیا یا اللہ کوئی نہ میں کوئی کہیں اپنے عرش کو نہ بڑھنے جانتے پہلے اللہ فرمایا میری نہ کر تو میں رب کی تو حکم پہ لینا ماں دے رحمے چوانی تو لگا میں جب تک تو راضی نہ تھی تھے تیرے رحمے جو پیدا تھی مانا نہ بھاوے وقت عبدال کیوں نہ ہوئے جب تک تو راضی نہ تھی تھے نہ میں خدا راضی تھی سا نہ مصطفیٰ راضی تھی توجہ ہے اللہ ماں دے رحم کو اللہ اپنے عرش دے وچوں پیدا کرتے جڑے ویلے بنا دیتا نا تے ول رحم دا مقام میں پہلے عرض کر گیا کہ جب تک رضی الرب فی رضی الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین فرمایا جب تک اماں ابا راضی نہیں رب راضی نہیں تے جب تک اماں ابا راضی ہیں رب بھی راضی ہے مصطفیٰ بھی راضی ہے توجہ کرو ایک جملہ بھی ہے میرے نا پیو ماں دا مقام پہ سننے ہے نا جناب میں ایک روایت پڑھتا پیا بھی ایک بندہ بڑھڑا بلکہ جوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر کیا شکایت گنتے آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ابا بڑا ظالم ہے جانتے پہ بات جنہیں قابلے بیٹھے ہوئے چوپ رہا جنہیں خوش بیٹھے ہوئے خوش فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا ابا بڑا ظالم ہے فرمایا دس کیا ظلم ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابے دی مرضی ہے میرا مال کھول گن دے
پیسہ لٹ گندے کھا ویندے میں دے دے وینا میرے نال زیادتی کریں دے جاگ دے پہ سبحان اللہ نبی صحیح دے دربار جڑی گال آوے ولیمے تے نہیں امیر دا فیصلہ تے نہیں اے رب دے رسول دا فیصلہ ہے نا حضور نے بڑھڑے پیو کو سد کیتا اور بڑھڑا بابا آ گیا جڑے آئے نا سرکار دے سامنے آ کے بیٹھ گئے حضور فرمایا بابا یہ جوان کو جاننا ہے جی یا رسول اللہ کون ہے یا رسول اللہ میرا پتر ہے حضور فرمایا تیری شکایت لیندا پہ حضور کیا اکھے جو یہ آتے جو میرا ابا میرے بال لٹ گندے قابو کر گندے کھا بیندے ایمیں گال ہے جی یا رسول اللہ حضور فرمایا کیوں اور توجہ نہ سنا کیوں آکھن لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا بال جنہ جم میں ہاں بڑا کمزور ہاں بول نہ سکتا ہے انا نہ سکتا کھا نہ سکتا کما نہ سکتا پا نہ سکتا سبحان اللہ میں محنت مشقت کرتے میں جوان ہمی میں کمایا ہے ایکو کھوایا ہے پلایا ہے پڑھایا ہے جوان پڑھایا ہے یا رسول اللہ میری کمائی کھاتے جوان تھے آج اگر میں بڑھڑا تھی گیا اندہ حق کھاما تے نراز تھی دے اور جانتے پہلے فیصلہ رسول اللہ دا سنو اور لفظ بھی سنو تاکہ ایمان تازہ تھی بے حضور نے فیصلہ فرمایا جوان تو بھی سن فرمایا بڑھڑا بابا تو بھی سن میں مصطفیٰ فیصلہ پہ کرینا حضور نے فرمایا انتا نوجوان کو مخاطب کر دے حضور فرمایا انتا ومالکا لحبیکا فرمایا اے جوان سن گن تو مال کو پٹ دے جو میرا مال میرا ابا قابو کر گندے میں مصطفیٰ فیصلہ پہ کرینا تو بھی تیرے ابے دے تیرا مال بھی تیرے ابے دے تیرے ابے دی مردی آوے مال بیچ دے کھاوے تیرے ابے دی مردی آوے تیکو بیچ دے کھاوے میں محمد اجازت پہ دینا سمجھ آئی وے فرمایا انتا واللب سنو فرمایا انتا ومالکا حضور فرمایا تو بھی تیرا مال بھی لیا بھی کا تیرے پیو دے مال بھی تے تو بھی فرمایا تیرا ابا اگر چاہے تیرے مال کو بیچے اگر چاہے تے کوئی بیچ دے وے میں محمد اجازت پہ دینا ایک بھائی حدیث سن گنو آخری حدیث سن گنو تے ایمان تازہ تھی ویسی انشاءاللہ مسلمانوں توجہ کرو حدیث واقع ہے کہ جناب والا اماں پہ در مقام اتنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کو اگر اپنی بیوی نال بڑا پیار ہوئے یا تزال نال ڈھیر پیارے یا تزال نال ڈھیر پیارے توجہ کرو حضور فرمایا کہیں بندے کو اپنی بیوی نال پیار ہوئے زال نال پیار ہوئے بڑی محبت ہوئے توجہ نہ کوئی گستاخی نہ ہوئے ناراضگی نہ ہوئے کیونکہ حدیث ہے ہو کو جائے جرا میں پہ بیان کرنا میں ذمہ داری نال پیار کرنا انشاءاللہ حضور فرمایا اگر تو اماں تے ابا مارکا چاہتے سنا ہے اماں تے ابا اگر آخر جو اپنی بیوی جیدے نال بڑا تے کو پیار ہے نبی سے فرمایا ابا تے اماں اگر آخر جو بیوی کو طلاق دے چاہ حضور فرمایا بندے کو چاہیدہ ہے جو اپنے بیوی کو طلاق دے دے وے جانتے پہ ایمان لال اچھی سبحان اللہ کو ڈھیر لانا میں جملہ پہلے نہ سنو بیوی دا مقام کیا ہے آپ خطبہ نکاح دا سننے ہیں نا عربی تا آنی کہنی ہی گلو پتہ نہیں لگتا جو مولوی کیا آدھا پہ میں حدیث سنا دا پیا نبی علیہ السلام نے فرمایا النکاح نصف الایمان فرمایا نکاح ادھا ایمان ہے نکاح بولو چاہ ادھا ایمان ہے مسلمانوں توجہ کرو یہ ادھا ایمان ہے نکاح ادھا ایمان جاگتے سنائے یہ تو سرکار فرمایا زاد ادھا ایمان تے ہونے نال پیار ہے سرکار فرمایا اماں تے ابا کے ہی کو طلاق دے جا مسلمانوں جاگتے سنو نبی سے فرمایا پسو پیش نہ کرا ہے اماں تے ابے دے آنکھیں کو من گنا ہے فرمایا اے اسلام میں جیدے میں محمد اماں تے ابے دے مقام دسائی میں نہ تو
حضرت گرامی میرے بعد ایک پاس ٹیم ہے انشاءاللہ ول موقع ملتا رہا سی آیت کا ترجمہ صرف کر کے ایک لفظ صرف اللہ پاک فرمایا اپنے اماں تے ابے نال حسن سلوک کرو سبحان اللہ جڑے بڑھڑے تھی وجن اوف نہ کرو انہاں کو جھڑکو نہ فلا تنہرہما ولا تنہرہما فرمایا جھڑکو نہ اونچی نہ بولو وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ فرمایا میں توجہ کرو ایمان نال اے بات واسطے وقت چاہیے میں ڈھیلا ڈالا مولوی ہیں تکڑا تا ہاں کہنا جو بھائی بڑا چار پٹا کر گنا ہی میں ہے جاگ دے پہ کوئی نہ میں آکھا جناب اللہ اے آکھے جتنا بڑا چودری ہوئے ذمہ ہوئے پیر ہوئے مولوی ہوئے خدا دی قسم رب سبق سکھائے جنہے اماں تے ابا ہمیں جو ان پڑھ ہوئے جاگ دے پہ اللہ ہمیں اللہ نہ کرے گناہگار ہوئے کیا کہ اللہ فرمایا وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ فرمایا اماں تے ابے دے سامنے میں در توجہ میں اکڑیج تے نہ بوا ہے بلکہ کیا کرا ہے اپنے پہلو میں در دیکھو نرم کرتے بوا ہے اپنے آپ کو جھکا تے بوا ہے واسطے میں آکھے یا اللہ یہ قرآن کیوں آکھے میں حدیث ہونے پڑی آئی کہ اللہ دے نبی فرمایا اماں تے ابے قرآن کر گی تو ہے تو خدا را دی یہ واسطے آکے جو خدا کو تو نٹھا کہنی وے اماں تے ابے کو تو روز لے دے کھڑے وے نا یہ واسطے اپنے آپ کو یہ میں جھکاتے رکھا ہے یہ راضی تھی گئے رب راضی تھی گئے سبحان اللہ انشاءاللہ بات بہت لمبا کی سکتے لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر میں اپنی حاضری پیش کی تھی اللہ پاک قبول فرماوے آپ سارے دے واسطے ذریعہ نجات بناوے اماں تے ابے نال حسن سلوک دی توفیق نصیب فرماوے آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین